अखबारात के अलावा सियासी व समाजी मज़ामीन शाये करने वाले हफ्ते रोज़े और माहनामे भी इस बहती गंगा में हाथ धोते हैं और ऐसे ऐसे मज़ामीन और फीचर शाये करते हैं जिनका हक़ाइक़ से दूर का भी वास्ता नहीं होता। ये रसाइल अपने सफ़ात का पेट भरने के लिए हर वो चीज़ छापना ज़रूरी ख्याल करते हैं जिससे इनके क़ारीन को मुल्क के अंदर का माहौल खौफनाक महसूस हो। इन रसाइल के मज़ामीन देख कर ऐसा मालूम होता है कि मुल्क की नैया अब डूबी के डूबी। ये रसाइल एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं और मुल्क के अंदर सिर्फ ऐसी खबरों पर फोकस रखते हैं जिनको पढ़कर क़ारी मुतफ़क्किर हो जाए और शाद व नादिर ही कोई अच्छी खबर पेश करते हैं, और अगर तौन और करहन ऐसा करना ही पड़े तो उसे गैर अहम बनाकर पेश किया जाता है। उनके लिए सबसे अहम लाजमी वो खबर होती है जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हो या किसी खौफनाक माली नुकसान की इत्तला हो। आम आदमी की ज़िंदगी में मौजूद आवाम, उनकी सरगर्मी उनके लिए धंधे के मंदे वाली चीज़ें होती हैं। अखबारात पढ़ने या न्यूज़ चैनल देखने के बाद कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि इन ज़राए से मिलने वाली इत्तलात में सिर्फ एक बात ही बताई जाती है कि शहर या मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब है और घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। न्यूज़ चैनल्स पिछली सदी के वस्त तक अखबारात और रसाइल दुनिया भर में अवाम के जहनों पर राज करते थे, और अखबारात के मालकान और इदारे दुनिया भर में एक ऐसी ज़बरदस्त ताकत के मालिक थे जो हुकूमतों के बनाने बिगाड़ने से लेकर जंग और अमन के मामला तक में दखील थे। ये लोग झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के माहिर थे। जिसको चाहते उसको नेक व पार से साबित कर देते और जिसको चाहते उसको पाताल में गिरा देते थे। इन लोगों ने बड़े बड़े लोगों का बोरिया बिस्तर गोल करने में अहम किरदार अदा किया। उस वक्त पूरी दुनिया की प्रिंट मीडिया पर कुछ ऐसी क़ुव्वतों का ग़लबा था जो अपने मफादात के लिए दुनिया भर के मासूम लोगों को गुमराह करके हुकूमतों और मुल्कों के ख़िलाफ़ उन्हें उकसाकर दुनिया भर की सियासत को ज़ेर व ज़बर कर दिया करते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत अब ये ताकत टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स के पास आ गई है। आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत पर प्रोपेगेंडा मशीनरी न्यूज़ चैनल्स की है। इन चैनल्स पर रोज़ाना हर शोबा ज़िंदगी के बारे में हज़ारों घंटों के प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो पता चलेगा कि मीडिया में जो खबरें आप देखते हैं इनमें ज़्यादातर खबरें जराइम और खौफ व दहशत पर मुश्तमिल होती हैं। मीडिया कोशिश करता है किसी हादसे की खबर देते वक्त उसमें हलाक व ज़ख्मी होने वाले लोगों की वीडियो भी दिखाए, वो मनाजिर दिखाए जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा खून और लाशें मौजूद हों, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खौफजदा किया जा सके। टीवी देखने वालों में मर्द व ख़वातीन के अलावा छोटे बच्चे भी होते हैं जो टीवी पर पेश की जाने वाली खबरें देखते हैं। इन चैनल्स पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लाशें, ज़ख्मी, खून आशाम मनाजिर दिखाए जाते हैं। चंद घंटों में ये चैनल हज़ारों गोलियां चलती दिखा देते हैं, जबकि लड़ाई झगड़े के 20 असली या नकली मनाजिर इसके अलावा हैं। इन खबरों के देखने वालों के जहन पर क्या असरात मुरतब होंगे, इससे टीवी इंतज़ामिया का कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि इनको सिर्फ अपने नाज़रीन की तादाद बढ़ाने से दिलचस्पी होती है, और नाज़रीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है कि ऐसी खौफनाक और दहशतनाक खबरें पेश की जाएँ कि लोग इस चैनल को देखते और डरते रहें। मीडिया के लोग कभी ऐसी खबरें पेश नहीं करते जिनमें अमन सुकून की बात की जा रही हो। कहीं अमन व अमान का मसला हो तो दुकानें बंद होने की खबर फ़ौरन ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश की जाती है, मगर सारी शहर की खुली दुकानें दिखाने से गुरेज किया जाता है, क्योंकि इससे शहर के ज़्यादातर हिस्से में अमन का तासुर उभरता है जो चैनल के कारोबार के लिए नामुनासिब है। इसलिए सिर्फ वो जगह दिखाई जाती हैं जहाँ ज़िंदगी का पहिया रुक गया हो। ख़ास तौर पर किसी दुकान पर लगे ताले को बड़ा करके फुल स्क्रीन पर दिखाया जाता है। सियासी लोगों के सिर्फ वो बयानात मिर्च मसाले लगा कर पेश किए जाते हैं जिनमें एक दूसरे पर कीचड़ उछाली गई हो। ऐसे में अगर किसी तरफ से तरदीद आ जाए तो उसे इतने मामूली अंदाज में पेश किया जाता है कि किसी को कानो कान पता भी नहीं चलता। ये लोग सियासी लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें अपने चैनल पर मदऊ करके दो मुखालिफ जमातों के रहनुमाओं को एक दूसरे के सामने बिठाकर कड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर देते हैं। सियासतदानों की मजबूरी ये होती है कि उन्हें इसका फौरी जवाब देना होता है। ऐसे में अगर कोई सियासी जमात अपनी मुखालिफ जमात से नरमी और गुफ्तगू शनीद की पॉलिसी इख्तियार करनी भी चाहे तो कैसे कर सकती है। एंकर पर्सन अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान जितना मुनाजरा करा सकते हैं कराएं। अगर सियासी लोग अमन व आश्ती की बात करें तो मीडिया एंकर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो इस नशिस्त को हंगामा खेज बनाएं और सियासतदानों से ऐसे इश्तियाल अंगेज सवाल करें कि उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाए, और जब वो झिझलाएँ तो उनकी किरदार कुशी की जाए। जब दो सियासी रहनुमा माहौल के ज़ेर असर एक दूसरे पर दशनाम तराजी में मशगूल होते हैं तो ये एंकर पर्सन बिल्कुल खामोश होकर मुस्कुराते रहते हैं। अगर दो सियासी मुखालिफ एक दूसरे से उलझने से एतराज़ कर रहे हों तो एंकर की कोशिश होती है किसी भी तरह कोई अगली पिछली बात याद दिलाकर दोनों को आपस में लड़ा दिया जाए। इन टॉक शोज़ का मकसद ही सियासी लोगों के इख्तलाफात दिखाकर लोगों को ये खौफ दिलाना होता है कि देखो तुम्हारे मुल्क के सियासतदान आपस में कैसे दस्त गिरेबा होते हैं। यानी इन टॉक शोज़ का मकसद सियासी जमातों के मौक़िफ़ से आवाम को आगाह करना नहीं
بلکہ عوام میں خوف کے اثر کو بڑھانا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے آج تک کوئی ایسا ٹی وی ٹاک شو دیکھا ہے جو خوش اسلوبی سے گلے ملتے ہوئے اختتام پذیر ہوا ہو؟ ٹاک شوز کی اکثریت کا انجام انتہائی منفی انداز میں افسوسناک طریقے سے ہوتا ہے۔ پروگرام کا آغاز بڑے اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے، مگر جو پروگرام آگے بڑھتا ہے اینکر اپنے مہمانوں کو اشتعال دلانا شروع کرتا ہے اور پروگرام کے آخر محفل میں اچھی خاصی بدمزگی پیدا ہو چکی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو بات گالم گلوچ اور دشنام ترازی تک پہنچ جاتی ہے۔ ان پروگراموں میں نہ آداب محفل کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ آداب گفتگو کا، اور یہ سب کچھ ٹی وی والے جان بوجھ کر اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مقصد لوگوں کو بے چین رکھنا، انہیں خوفزدہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ ان ٹاک شوز میں شرکت کرنے والے مہمانوں کے پروگرام کے شروع اور آخر میں چہرے دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ پروگرام سے پہلے اس کے آخر میں ماحول بہتر ہوا یا مزید خراب ہو گیا۔ ٹی وی پروگراموں میں کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے موضوعات کو استعمال کیے جائے جن میں خوف کا عنصر موجود ہو، مثلاً دہشت گردی پر پروگرام کرتے ہوئے مخالف سیاستدانوں کو بلا کر پروگرام میں واویلا کروانا یا عالمی حالات پر حساس موضوعات کو چھیڑنا اور لوگوں کو جنگوں اور مستقبل کے خراب حالات سے خوفزدہ کرنا وغیرہ۔ اینکر کی کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں صرف خوفناک باتیں ہی کی جائیں اور امن اور شانتی کی کوئی بات نہ ہونے پائے۔ ان پروگراموں میں چوریوں اور ڈکیتیوں سے لے کر منشیات بیچنے والوں تک پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ خاص کر وہ پروگرام خاص طور پر دکھائے جاتے ہیں جن میں عورتوں پر ظلم دکھایا جاتا ہے، مگر ایسا کوئی پروگرام شاذ و نادر ہی دکھایا جاتا ہے جس میں کوئی تعمیری بات کی گئی ہے جس کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہو۔ فنون لطیفہ کے پروگرام نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، مگر جرائم کے پروگرام کئی گھنٹے تک چلتے رہتے ہیں جن کی جزئیات کو باریک بینی سے پیش کیا جاتا ہے۔ چینل 1 دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب۔ زیر نظر مضمون پڑھنے کے بعد ہماری دیگر نگارشات بھی ملاحظہ کیجیے جن میں اردو ادب، شاعری، افسانہ، کہانی، ناول، قدیم قصے کہانیاں، ہماری تاریخ، ثقافت و سماج، پراسرار علوم، عظیم شخصیات کے تذکرے، صحت و تندرستی سے متعلق معلومات، طنز و مزاح سے بھرپور تحریریں، دنیا بھر کی ثقافتوں اور ریت و روایتوں کی دنیا سے جڑے دلچسپ حقائق اور بہت کچھ صرف آپ کے لیے۔ آپ نے کتنے پروگرام ایسے دیکھے ہیں جس میں پروگرام کے میزبانوں نے اپنے مہمانوں سے ملک میں تعلیم، لائبریریوں، علم و دانش کے دوسرے اداروں، کھیل کے میدانوں اور اس سے متعلقہ سہولیات، صحت، تندرستی، عوام کی تفریحی سہولیات، ذہنی نشو و نما اور فکری بالیدگی، ملک کے قدرتی وسائل جیسے موضوعات پر بات کی ہو؟ یہ لوگ ایسا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ عوام کی زندگی سہل کرنے والی سرگرمیاں اور سہولیات ٹی وی چینلز کو قطعی پسند نہیں، کیونکہ ان سرگرمیوں سے ماحول میں سکون کا احساس ہوتا ہے اور یہ لوگ ایسا نہیں چاہتے۔ اگر آپ غور کریں گے تو احساس ہوگا ٹی وی پروگرام میں تقریب کا عنصر بہت زیادہ اور تعمیر کا عنصر 1% سے بھی کم ہوتا ہے۔ ٹی وی چینلز کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ ان پروگراموں کا عوام کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا۔ ان کا مقصد محض اپنے پروگرام کی ریٹنگ بڑھانا ہوتا ہے۔ ٹی وی چینلز ہر حال میں اپنے ناظرین میں خوف کا عنصر پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی نشریات دیکھنے پر مجبور رہیں، کیونکہ عام سی پرسکون چیز انسان کے ذہن کو اتنا اٹریکٹ نہیں کرتی جتنا کوئی خوفناک اور پراسرار چیز کرتی ہے۔ ٹی وی چینل ایک بہت بڑا شعبہ ہے مگر اس کو ٹھیک طرح استعمال نہیں کیا جا رہا اور اسے محض خبروں اور تفریح تک محدود کر دیا گیا ہے۔ ٹی وی چینلز پر زیادہ وقت جرائم کی خبریں، سیاسی خبریں یا ایسے پروگرام دکھائے جاتے ہیں جن میں لوگوں کی منفی سرگرمیاں یا تشدد کا حصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثبت تعمیری سرگرمیوں پر مشتمل پروگراموں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ملک کی زیادہ تر افرادی قوت یا تو زراعت سے وابستہ ہے یا تجارت و صنعت اور ملازمتوں سے۔ اس کے علاوہ ملک کی ایک کثیر آبادی جو بچوں پر مشتمل ہے، اس کی سرگرمیاں اسکول اور کھیل کے میدانوں کے درمیان گھومتی ہیں۔ گھریلو خواتین اپنا وقت گھر کے کام کاج میں بتاتی ہیں، مگر یہ وہ شعبے ہیں جن کا کوئی ذکر ٹی وی چینلز پر نہیں ہوتا۔ کسی ٹی وی چینل پر کوئی بھی سنجیدہ نوعیت کا تعلیمی یا سوشل پروگرام نہیں آتا جو اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے طلباء کے لیے ہو۔ نہ تجارتی یا صنعتی برادری کی دلچسپی کا حامل کوئی پروگرام ہوتا ہے۔ ٹی وی پر جو کچھ بھی پیش کیا جاتا ہے اس کا عوام کی عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب کچھ ٹی وی چینل کی اپنی پالیسی اور مفاد کے مطابق ہوتا ہے۔ عوام کے بجلی، پانی اور گیس کے مسائل تو پیش کیے جاتے ہیں مگر ان کے حل پر بات کرنے کے لیے ان ٹی وی چینلز کے پاس چند منٹ بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مسئلہ پیش کرنا ان چینلز کے مفاد میں ہوتا ہے مگر ان کا حل ایک امید افزا سرگرمی ہے، اس لیے یہ ان چینلز کو سوٹ نہیں کرتی۔ یہ نیوز چینلز جب کسی رہنما کا کوئی بیان نشر کرتے ہیں تو اس کی ایک تصویر یا ویڈیو بھی ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں، مگر یہ تصویر یا ویڈیو عموماً وہ نہیں ہوتی جو اس بیان کے وقت اتاری یا بنائی گئی ہو۔
اس طرح بیان کے حوالے سے یہ تصویر یا ویڈیو وہ تاثر پیدا نہیں کرتی جو خبر میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی ٹی وی چینلز تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ تصویر اس بیان سے متعلق ہے، حالانکہ وہ اس سے قبل کی کوئی تصویر ہوتی ہے جس کا سیاق و سباق بالکل مختلف ہوتا ہے، جو کہ صحافتی اصولوں کے خلاف ہے۔ ہر چینل اپنی پالیسی اور مزاج کے مطابق ہی کسی شخصیت کا امیج ترتیب دیتا ہے اور اسی حساب سے اس کی ایسی تصویر لگاتا ہے جو خود اس چینل کی پالیسی کے مطابق ہو۔ اس طرح یہ لوگ دراصل غلط بیانی بلکہ جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے بیان کے حوالے سے ان کے پاس کوئی تصویر یا ویڈیو موجود نہیں تو پھر پچھلی کسی تقریب کی تصویر یا ویڈیو دکھانا کیا غلط بیانی اور دھوکہ دہی نہیں ہے؟ کوئی بھی شخص جب بات کرتا ہے اس بات کے حوالے سے اس کے تاثرات بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں اور بات سننے والے پر اس کے اثرات اسی کے مطابق اپنا اثر مرتب کرتے ہیں۔ اس لیے اگر بات کا موضوع کچھ اور ہو اور دکھائی جانے والی تصویر یا ویڈیو کچھ اور ہی بیان کر رہی ہو تو ناظرین پر اس کا کیا اثر ہوگا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انتہائی غیر اخلاقی اور پیشہ ورانہ اصولوں کے خلاف ہے کہ آپ کسی شخص کے بیان پر ایک ایسی تصویر چسپاں کر دیں جو کسی اور ہی سیاق و سباق میں اتاری گئی ہو۔ یہ چینلز اپنی خبروں کے دوران کلپ بھی دکھاتے رہتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں جیسے یہ ایک طویل فلم ہے، مگر حقیقتاً وہ چند سیکنڈ کا ایک کلپ ہوتا ہے جسے بار بار دکھایا جاتا ہے۔ آخر اپنے ناظرین کو ایک ہی کلپ ایک ہی وقت میں متعدد بار دکھا کر یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ چینل ایک لمبی ویڈیو دکھا رہا ہے، حالانکہ وہ محض چند سیکنڈ کا ہی کلپ ہوتا ہے۔ کیا یہ اپنے پیشے کے ساتھ بدعنوانی نہیں ہے؟ اگر ایک شخص اپنی بات کو بار بار اس طرح دہرائے تو کیا اس کی بات کی اہمیت باقی رہے گی؟ کیا کوئی اخبار ایک ہی خبر ایک سے زائد بار لگا سکتا ہے؟ مگر چینلز کی طرف سے ایک ہی کلپ بار بار دکھا کر ناظرین کو خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ چینلز اپنے معمول کے پروگرام نشر کرنے کے ساتھ ساتھ اسکرین کے نیچے خبروں کی ایک پٹی بھی چلاتے رہتے ہیں۔ اس پٹی میں موجود خبروں میں سے زیادہ تر کا تعلق جرائم، حادثات یا اہم یا غیر اہم سیاسی خبروں سے ہوتا ہے۔ ان پٹیوں میں کوئی تعمیری خبر آپ کو شاذ و نادر نظر آئے گی۔ یہ خبریں پیش کرنے کا ایک ناقابل فہم طریقہ ہے کیونکہ ناظرین اسکرین پر جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے قلب و دماغ پر اس پروگرام کے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر ٹی وی پر کوئی کامیڈی پروگرام چل رہا ہے یا رقص و موسیقی کا کوئی پروگرام دکھایا جا رہا ہے اور لوگ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ایسے میں اگر اچانک اسکرین کے نیچے پٹی چلنی شروع ہو جائے کہ فلاں شہر کے فلاں علاقے میں دھماکہ ہو گیا ہے اور اتنے افراد ہلاک اور اتنے زخمی ہو گئے ہیں، تو وہ پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے ذہن کو اچانک ایک جھٹکا لگتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے گھر میں کچھ لوگ بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوں اور اچانک ان میں سے کوئی شخص اٹھ کر باقی لوگوں کو ان کے کسی پیارے کی موت کی خبر دے دے، تو اس صورت میں باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وہاں کا ماحول اچانک ہی ایک المناک ماحول میں تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ کیا اب وہاں کامیڈی اور ناچ گانے کی کوئی گنجائش باقی رہے گی؟ اور کیا وہاں موجود کسی شخص میں اتنی جرأت ہوگی کہ وہ ایسے ماحول میں کوئی پرمزاح بات کر سکے؟ یہ پوری انسانی دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ کسی انسان کی موت پر دوسرا انسان، خواہ وہ اس کا ہم وطن ہو یا نہ ہو، خواہ اس سے کوئی بھی رشتہ نہ رکھتا اور رنجیدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مگر یہ نیوز چینلز اس قسم کے انسانی احساسات سے یکسر عاری ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی خبر کے لیے اپنا کوئی پروگرام بند نہیں کرتے، بلکہ پروگرام کے دوران ہی عوام کو انتہائی دلخراش خبریں تواتر سے دے کر انہیں مزید جھٹکے دیتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کا ناچ گانے کا کامیڈی یا کوئی دوسرا پروگرام بھی چلتا رہتا ہے۔